طيبا مباركا فيه والأول هو الآخر والظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں اور دوستوں، نقصان سے بچنا اور نفع حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، یہ ہر زمانے میں انسان کا نیچر رہا ہے. کوئی آدمی جو عقل و خرد رکھتا ہے، سمجھدار ہے، وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ نقصان سے بچے اور ایسا کام کرے جس سے اس کو نفع حاصل ہو. اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ نفع اور نقصان کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں انسانی نیچر اور انسانی مزاج میں بڑا اختلاف ہے. ہر آدمی اپنے اپنے خیال کے مطابق نفع اور نقصان کا جو اس نے سرکل بنایا ہے، دائرہ، وہ الگ الگ ہے. ایک آدمی نفع صرف اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی آمدنی زیادہ سے زیادہ ہو، اس کے پاس دولت کے انبار لگے، بیلنس آف منی اور بینک بیلنس زیادہ سے زیادہ اس کے پاس ہو، وہ سمجھتا ہے یہ نفع ہے. ایک آدمی کا معیار یہ ہے کہ نفع اس کو سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کی عزت و عظمت ہو، آگے پیچھے اس کے لوگ چلے، اس کی باتوں پر لوگ سر جھکا دیں، لوگ اس کو نفع سمجھتے ہیں. بعض ذہن اس چیز کو نفع سمجھتا ہے کہ علم، ایجوکیشن اور نالج زیادہ سے زیادہ اس کو ہو. ایسا آدمی ہر وقت دماغ میں ایک نشہ رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے
کہ اس کے پاس ایجوکیشن اور نالج کی بہت بڑی دولت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے بڑا نفع ہے. مختصر یہ کہ اس سلسلے میں ہر آدمی کا نظریہ الگ الگ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی، اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اس نمک کو بھی حاصل کرنے میں دشواری ہو، پرسنٹیج بہت کم ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں دین کا کام کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ کو راضی کرو، تو اس میں بہت بڑا نفع ہے. ایسے لوگ بھی ہیں اگرچہ بہت کم. لیکن میرے دوستو، میں آپ کے سامنے لوگوں کی باتیں نہیں کرتا. آپ کیا سوچتے ہیں، میں کیا سوچتا ہوں، دنیا کیا سوچتی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے خیال کے مطابق کچھ نہ کچھ سوچتا ہے. انہیں سوچنے دیجئے. آئیے، آپ اگر مسلمان ہیں اور یقیناً مسلمان ہیں، اگر آپ حق اور سچائی پر یقین رکھتے ہیں تو قرآن مقدس کی اس آیت کو پڑھیے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی. اسی زمانے میں انسان رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. اسی زمانے میں انسان کمائی کرتا ہے. اسی زمانے میں انسان صبح سے شام تک بہت سے کام کرتا ہے. فرمایا جا رہا ہے قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، لاس میں ہے. البتہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. انسان کی ہر جگہ، انسان کا ہر گروہ. پھر انا نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ جو قرآن عظیم پیش کر رہا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں کہ دنیا کا ہر آدمی نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بس ایک گروپ کو قرآن سلیکٹ کرتا ہے. قرآن نے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر چلتے پھرتے بے شمار انسانوں میں سے ایک گروپ کو اس نے نکالا. وہ کہتا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے. یعنی ایمان لانے والے مومن اور اچھے کام کرنے والے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں. قرآن کریم ان کی کامیابی کو اعلان کر رہا ہے. اس گفتگو کو اور قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیے اور اپنی زندگی اور اپنے حالات کو چیک کیجیے کہ ہم نے اپنی زندگی کی کامیابی کا جو معیار ہم نے قائم کیا ہے اور جس چیز کو ہم یہ سمجھتے کہ یہ ہماری زندگی کی کامیابی اسی میں ہے، ہمیں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن اپنا فیصلہ ہمارے سامنے کیا رکھتا ہے. سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے ہماری زندگی کے لیے سب کچھ لے کر آئے.
انہوں نے انسانی زندگی کی پکچر اور انسانی زندگی کی بڑی اچھی تصویر اپنے اعمال اور اپنے کیریکٹر کی لائٹ میں دنیا کے سامنے پیش کی ہے. یاد رکھیے، قرآن جب یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی اچھا ہے، قرآن جب یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی بہتر ہے، قرآن جب یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی اونچا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس آدمی کے متعلق کہہ رہا ہے جو 3.5 ہاتھ کا ہے، زمین پر چلتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان اور ناک ہیں اور پاؤں ہیں، صرف اس کے متعلق وہ نہیں کہتا. قرآن اس کو آدمی کہتا ہے جو اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے، اپنی حالت کے اعتبار سے، اپنی کنڈیشن کے اعتبار سے اچھا ہو، اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت ہو، اس کا چلنا پھرنا اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور اس کی زندگی اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہو. عزیزوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں آقا نامدار سرکار دو عالم فداء ابی و امی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے وہ قوم بہت جاہل تھی، اس کا کیریکٹر بہت ہی خراب تھا. دنیا کی کون سی ایسی برائی ہوگی جو اس قوم میں موجود نہ تھی؟ ہر قسم کی برائیاں تھی، ہر قسم کے عیب ان میں تھے. ایسی قوم میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آج جب دین کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، دین کا فارمولہ جب لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا اس زمانے میں اس پر کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا ورلڈ جو ہے وہ بہت ہی ترقی کر چکا ہے، ایسے زمانے میں معاذ اللہ اسلام کے ان اصولوں پر کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ میں ان دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس زمانے میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں، آئیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چلیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام پر اس وقت کیسے عمل ہوا. یاد رکھو، اسلام کی جو پوزیشن ہے اور اسلام کی جو حیثیت ہے وہ ایک ڈاکٹر کی ہے. اسلام کائنات کے لیے ایک ڈاکٹر بن کر آیا، ایک ریفارمر بن کر آیا، ایک مصلح بن کر آیا. ڈاکٹر وہی جاتا ہے جہاں بیماری ہو، جہاں مریض ہو. اچھے آدمیوں کے پاس ڈاکٹر نہیں جایا کرتا علاج کے لیے. اسلام آیا اسی لیے کہ سوسائٹی کی برائیوں کو، سوسائٹی کی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو اسلام دور کرے. اس لیے یہ کہنا کہ ہمارا کام کیسے چلے گا اور اس پر عمل کیسے ہوگا، میرے دوستو یہ ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے. سرکار دو عالم فداء ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہوئے. آپ جانتے ہیں اس زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، شراب اس طرح پی جاتی تھی جیسے آدمی پانی پیتا ہو. ڈانسنگ اس طرح ہوتی تھی کہ آپ تعجب نہ کیجئے کہ خدا کے گھر میں اور کعبے میں ڈانس ہوتا تھا. ڈانس کرنے والے ننگے ڈانس کیا کرتے تھے.
اس طرح سے آج دنیا کے بعض کلب میں ننگا ڈانس ہوتا ہے بغیر کپڑوں کے، اسی طرح سے خدا کے گھر میں ننگا ڈانس ہوا کرتا تھا۔ آدمی وہی اچھا سمجھا جاتا تھا جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس میجورٹی ہو۔ حق و انصاف کا گلا دبایا جا چکا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس زمانے جاہلیت کو دیکھیے اور اس زمانے کو دیکھیے تو میرے دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کچھ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اس زمانے میں ہو رہا تھا، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق و ہدایت کی آواز کو بلند فرما کر کے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا۔ وہی لوگ جو جاہلیت کے علم بردار تھے ہدایت و صداقت کے علم بردار بن گئے۔ عزیزوں پر دوستو، معراج کی رات آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے زیارت باری تعالیٰ سے مشرف، اور آپ نے جنت کی بھی سیر فرمائی، دوزخ کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ وہاں آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی، ان میں آج ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا کہ جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹ لوہے کی قینچی سے کاٹے جا رہے تھے، ہونٹ بھی کاٹے جا رہے تھے اور زبانیں بھی کاٹی جا رہی تھی۔ اندازہ کیجئے جہنم کا سین ہو، انسانوں کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچی سے زبانیں کاٹی جا رہی ہوں، کتنا عجیب و غریب سین ہوگا۔ ارشاد فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، لمبی چوڑی تقریر کرنے والے، باتیں کرنے والے، واز کرنے والے، لیکن عمل کے کورے، خالی باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ معراج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی کیریکٹر کو بیدار کرنے کے لیے یہ واقعات بھی آپ نے بیان فرما دیے۔ ایک مقام پر آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے تانبے کے ناخن سے منہ کو اور سینے کو بری طرح سے نوچ رہے ہیں، جن سے ان کا منہ بھی لہو لہان ہو رہا ہے اور سینہ بھی زخمی ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمائی یہ چغل خور ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے، ایک دوسرے کے دلوں میں فرق ڈالنے والے یہ لوگ ہیں۔ میرے دوستو، اعمال کی برتری اگر دیکھنی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیے۔ ایک ایسی قوم پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا جن کے پیٹ ایسے تھے جیسے بڑے بڑے روم اور بڑا بڑا گھر اور بڑی بڑی کوٹھری، اور اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا کہ اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا اتنا بڑا پیٹ ہے، روم اور گھر کی طرح اس میں سانپ ہیں؟ ارشاد فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے، جنہوں نے زکات نہیں دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی لیکن اس دولت کو جمع کرتے رہے، اس سے ملک کے لیے، قوم کے لیے اللہ
اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ان کا یہ حشر ہوگا۔ عزیزوں اور دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے جس رخ کو آپ دیکھیں گے آپ کو نصیحت ملے گی۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان اور شرمگاہ یعنی دو پاؤں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، شرم کی جگہ ہے، پیشاب کرنے کی جگہ ہے، فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ کی جو آدمی گارنٹی لے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس بات کو سینکڑوں کتابوں میں لکھیے، لیکن ایک جملے نے میرے دوستو انسانی کیریکٹر کی بیوٹی کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا کہ اگر یہ زبان اور نفس امارہ، یہ جو ہمارا انٹرنل پاور ہے، اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہو جائیں تو بس میرے دوستو وہ انسان اس زمین پر چلتا پھرتا کی رحمت معلوم ہوگا۔ عزیزوں اور دوستو، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے آج جہاد کرنی ہے۔ وہ جہاد نہیں جو تلوار سے کی جاتی ہے، وہ جہاد نہیں، وہ جہاد جو اپنے آپ سے کی جاتی ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کیجئے، اپنے رشتہ داروں سے جہاد کیجئے، اپنے دوستوں سے جہاد کیجئے۔ آپ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ان کے سامنے پیش کیجئے، صحیح راستے پر چلائیے، باتوں سے انہیں بچائیے اور سیدھے راستے کی گائیڈ کیجئے۔ آج سب سے بڑا جہاد یہ ہے، جس نے ایسا کیا یقیناً اس نے وقت کے سب سے اہم فرض کو ادا کیا۔ الہ العالمین فرائض خداوندی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی قوم اور اپنے دوست اور اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔